الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تھرڈ پارے کا خلاصہ پیش کروں گی۔ تھرڈ پارا جس شروعات ہوتی ہے تلکر رسول سے، اس کی شروع ایک تھرڈ پارا ہے اور یہ شروعات ہوتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک یہ چلتا ہوا 286 تک چلتا ہے، یعنی خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پارا چلتا ہوا سورہ آل عمران میں داخل ہوتا ہے اور وہاں 1 سے لے کے 91 تک کی آیات پر مشتمل یہ پارا مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ اس میں دونوں جو ہے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں اور سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں اس میں مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہیں۔ دوسرا، اس میں ٹوٹل 16 رکوعات پر مشتمل یہ پارا ہے اور یہ دونوں صورتیں جس میں آدھی طور پر جو مخاطب ہیں، یہ دونوں صورتیں مدینہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس پورے پارے کے اندر اگر مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو اس میں اہم ترین جو موضوعات آتے ہیں، سب سے پہلے اس میں مخاطب ہوتے ہیں وہ ہے صدقات کی اہمیت پر زیادہ زور اور تفصیلی مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ نمبر دوسرا، اس میں سود کی حرمت کے سلسلے میں بڑی تفصیلات کے ساتھ گفتگو آئی ہوئی ہے۔ نمبر تیسرا، تقوی کی اہمیت اور کتاب اللہ کی اہمیت کو اور حقیقت کو اور اس کے حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اس کے دلائل کے طور پر اس میں بہت ساری باتیں پیش کی گئی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اگر کوئی بات ہے تو وہ ہے انبیاء کرام کی بہت ساری مثالیں اس میں پیش کی گئی ہیں جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو گائیڈ لائن فراہم کیے گئے ہیں۔ اور آخر میں جو موضوع پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے عہد یا قسموں کا استعمال کرنا، اس پر بھی مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے بات کی شروعات کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر دو نہیں بلکہ چار چار انبیاء کرام کا بڑی اس کے ساتھ اس نے تذکرہ کیا ہے۔ پہلا جو ہے جو نبی کا تذکرہ اس میں آیا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حقانیت کے اعتبار سے انہیں جو ہے نبوت کے اس پہ فائز کر دیا۔ جب فائز کر دیا تو انہوں نے حق کا اعلان اس جو ہے عراق کے شہر میں انہوں نے کرنا شروع کیا۔ وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ نمرود کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب جو ہے اللہ کے اس برگزیدہ بندے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حقانیت کا اعلان کر دیا تو وہاں سب کو جو ہے پریشانیاں ہونے لگی۔ تو اس وقت نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہے، یعنی جو ڈائلاگز بازی ہے، وہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برجستہ انداز میں جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کو جو ہے اپنے اس میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے باقاعدہ طور پر حق کی دلائل کے ساتھ اس کی عقل کو جو ہے چھیڑ دیا، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میرا خدا جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو پھر ذرا سا جو ہے اپنی اس طاقت کے اعتبار سے ذرا اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو تاکہ ہم جانیں کہ تمہاری خدائی کیا ہے۔ اس وقت ان دلائل کے اعتبار سے وہ بالکل پوری طرح سے جو ہے حق کو مان گیا، مگر ڈھٹائی کے اعتبار سے اس جو ہے انا پرستی کے اعتبار سے اس نے جو اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور وہاں جو ہے یہ سرکشی اس نے اختیار کی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین بات کو بڑھاتے ہوئے وہاں ایک بستی کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں کسی نبی کا تذکرہ نام کے ساتھ نہیں لیا گیا، مگر وہاں اللہ رب العالمین انسانوں کو حقانیت کا صحیح علم دینے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا اس کی ایک مثال پیش کی گئی۔ کہا گیا کہ ایک شخص کی مثال ہے جو ایک بستی میں جو ہے ایسا تھا جہاں کی چھتیں جو ہے اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس بستی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ایک شخص کی روح کو قبض کر دیا گیا، 100 سال تک اسے جو ہے اسی حالت میں رکھا۔
اس کے ساتھ کہا گیا کہ اس کے ساتھ ایک مطلب جو ہے جانور بھی تھا جو گدھا تھا، تو اس گدھے کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح مطلب جو ہے روح اس کی قبض کی، مگر 100 سال کے بعد اسے پھر سے اٹھایا اور اسے پھر سے مطلب جو ہے دنیا کی طرف بھیج دیا، تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو کر آ جائے کہ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے جو چاہے جب چاہے کسی کو مطلب جو ہے زندگی سے ہٹا دے اور پھر دوبارہ زندگی دینا چاہے تو وہ بالکل دے سکتا ہے۔ مگر اس وقت بھی لوگوں نے کچھ اللہ کی بات کو سمجھا اور کچھ نہیں مطلب جو ہے اس کا انکار ہی یا دوسرے مصداق میں انہوں نے غلط روح کے ساتھ اس کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ پھر نیکسٹ مطلب جو ہے اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ مریم علیہ السلام کی ماں سے مطلب جو ہے اس کی شروعات کی ہے۔ ان کے باپ حضرت مریم علیہ السلام کے باپ حضرت عمران کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ جب مطلب جو ہے بچے کی پیدائش سے پہلے دونوں ماں باپ نے جو تذکرہ کیا، آپس میں گفتگو کی کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر لیں گے، اور انہوں نے عزم کر لیا اور اللہ سے دعا کی۔ اس کے نتیجے میں جب مطلب جو ہے انہیں اولاد نصیب ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بیٹے کی بجائے بیٹی مطلب میسر آئی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ پریشان حال اٹھے اور کہا کہ ایسا ہم کیسے مطلب جو ہے یہ ہے کہ ہم جسے وقف کرنا چاہتے تھے وہ تو یہ لڑکی ہے۔ اس وقت مطلب جو ہے وہ پریشان حال اٹھے۔ اس کے بعد جو معاملہ ہوا، انہوں نے اسے مطلب جو ہے اللہ کے نام پر جب وقف کرنا چاہا تو ان کی مطلب جو ہے کسٹڈی لینے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے انہیں کسٹڈی میں لے لیا اور انہیں وہاں پہ محراب میں رکھا گیا۔ وہاں پہ وہ خاتون ایسی تھی حضرت مریم علیہ السلام جو بڑی برگزیدہ تھی، اللہ کو لو لگائے ہوئے، اس کی طرف رجوع اختیار کیے ہوئے، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرتے ہوئے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے مطلب رہتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے پاس جاتے تو کیا دیکھتے تھے کہ وہاں پہ پھل اور فروٹس رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھتے کہ یہ تمہارے پاس سے کہاں آیا ہے؟ تو کہا، وہ کہتی کہ اللہ رب العالمین کے پاس سے۔ تب اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے بھی مطلب جو ہے تو اتنی قدرت رکھ سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد سے نواز سکتا ہے، مجھے بھی بیٹا عطا کر دے تاکہ میرے مرنے کے بعد اللہ کے دین کے اس غلبے کے لیے مجھے بیٹا میسر آ جائے۔ تو اس وقت ان کی دعا کو قبول کر لیا گیا اور اللہ رب العالمین نے ایک طرف حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے بچے کی بشارت دی۔ اس وقت وہ پکار اٹھے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اس حالت میں مجھے مطلب اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وقت کہا کہ ہاں تمہیں ہوگی، اور تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہ کر سکو گے بلکہ اشارے میں گفتگو کرو گے۔ تو اس کے بعد ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مطلب جو ہے بشارت ہوئی اور اس کے بعد انہیں بیٹا نصیب ہوا۔ دوسری طرف حضرت مریم علیہ السلام جو محراب میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں باقاعدہ طور پر انہیں بھی مطلب بشارت دی کہ تمہارے یہاں بھی مطلب جو ہے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ وہ پکار اٹھی کہ اے پروردگار، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے تو پھر کیسے مطلب جو ہے ہوگا؟ کہا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں بشارت دی اور اس بشارت کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ وہ مطلب جو ہے گہوارے میں گفتگو کرنے لگے۔ عوام الناس کو انہوں نے مطلب جو ہے گہوارے میں اس ننھا سا بچہ مخاطب اور کلام کرنے لگا، اور اس نے مطلب باقاعدہ طور پر 3 مطلب جو ہے معجزات اپنے ساتھ لے آیا، اور ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مطلب جو ہے کسی پرندے کو اگر مورتی بنائے تو اس میں جان ڈال سکتے تھے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ اندھے اور کوڑی کو وہ بینائی اور کوڑ سے بری کر سکتے تھے۔ نمبر تیسرا مطلب جو ہے یہ تھا کہ کسی کے منہ کو سونگھ کر ان کی بو سے مطلب معلوم کر سکتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ معجزات کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں وجود میں آئے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین یہ ساری باتوں کے ساتھ جو اہم بات بتانا چاہتا ہے عوام الناس کو، وہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ہر کام کر سکتا ہے، وہ سب قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے بن باپ کے مطلب جو ہے اولاد کو پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے انہوں نے پیدا کیا، تو کس طرح مطلب جو ہے یعنی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ناممکن ہے؟ یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ اس مطلب جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے ان واقعات کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا اور
اور باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں صحیح رخ کے ساتھ انہیں دین کی صحیح سمجھ انہیں عطا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے باوجود لوگوں کا رویہ زندگی کے اندر تبدیل ہوتا چلا گیا اور لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں وجود میں آئیں۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا اور ان کے ذریعے سے مختلف راہوں کو ہموار کیا اور صحیح رخ کے ساتھ صحیح باتیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ سامعین کرام، ان انبیاء کرام کی ہسٹری کے بعد اس پارے کے اندر کچھ آیتوں کے ساتھ ہمارے سامنے دو طرح کی آیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک آیات وہ جو متشابہات ہوتی ہیں، دوسری آیات وہ جو محکمات ہوتی ہیں۔ متشابہات کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کے سلسلے میں تقویٰ کرنا، ان کے لیے محنت کرنا، ان کے لیے جانکاری کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اس کی اصل جڑ ہے وہ ہے اس کی محکمات، جو احکام و ہدایات اور نصیحتوں کے مد کے ساتھ قرآن مجید میں انسانوں کو کسوٹی کے طور پر عطا کی گئی۔ جو اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگیوں کو استوار کرتے ہیں، ان کے مطابق زندگیوں کو اس راہ پر لگا دیتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہی وہ حقیقت ہے۔ متشابہات وہ کون سی چیزیں ہیں؟ متشابہات وہ جو جنت اور دوزخ ہے، یا پھر وہ میدان حشر ہے، یا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ خبر کی کال کوٹری میں دی جانے والی مختلف قسم کی وہ سزائیں ہیں، وہ تمام متشابہات ہیں جو صرف اللہ رب العالمین احادیث کریمہ کے ذریعے سے یا پھر آیات کریمہ کے ذریعے سے انسانوں کو صرف انفارمیشن دیتا ہے، اور وہ انسان کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں، جسے موت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ تفصیلات اس کے سامنے کھلتی جائیں گی اور وہ حقیقتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان متشابہات کے پیچھے پڑنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آئیے اب ہم باقاعدہ طور پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں کون سے احکامات میرے اور آپ کے لیے گائیڈ لائن کے طور پر فراہم کیے ہیں۔ سب سے پہلی گائیڈ لائن کے طور پر جو سب سے اہم جو نصیحت یا حکم میرے اور آپ کے لیے عطا کیا گیا ہے، وہ دنیا مال کی اہمیت، اس کی حقیقت اور دنیا کی اہمیت اور حقیقت کو واضح طور پر میرے اور آپ کے سامنے لایا گیا ہے، اور مفصل انداز میں ساری باتوں کو نچوڑ کر ایک گلدستے کی شکل میں اسے میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مال کے سلسلے میں، وہی مال جس کے لیے انسان کا یہ حال ہے کہ وہ پکار اٹھتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اور یہی مال ہے کہ وہ اسی مال کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے انہیں سے لبے گور تک پہنچا دیا ہے۔ یہی مال کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ دنیا جسے سجا کر تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ دنیا جسے اللہ رب العالمین نے آیت کے ساتھ بیان کیا کہ تمہیں مرغوبات نفس، خواتین، اولاد، سونا چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں خوش آئندہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کے چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ یہ حقیقت کے ساتھ انسانوں کو ذہن نشین کروایا گیا کہ لوگوں ذہن نشین کر لو کہ تمہیں سب چیزیں جو عطا کی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ سب کی سب اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس دنیا میں اس اقامت دین کے قیام کے لیے عطا کی ہیں، اور اس دنیا سے تم ختم ہو جاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ بالکل پیچھے رہ جائیں گی اور تمہارے ساتھ بالکل نہیں جائیں گی۔ اس وجہ سے انسانوں کو ہدایت کی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال ہم تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ ان کے وہ دن آ جائے جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی تمہارے کسی کام آئے گی۔ واضح طور پہ بتایا گیا کہ اس دنیا کے بعد ہر انسان کی زندگی میں موت برقرار ہے، اور وہ جب موت آئے گی تو وہ ایسے راہ پر لے جا کر چھوڑ دے گی جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، نہ اولاد کسی ماں باپ کے ساتھ اور نہ ماں باپ کسی اولاد کے ساتھ، نہ دوست کسی دوست کے ساتھ اور نہ ہی کوئی شوہر کسی بیوی اور بیوی کسی شوہر کے ساتھ۔ وہاں کوئی مددگار کے طور پر وارد نہیں ہوتی اور نہ ہی مدد کر سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے نتیجے میں تمہارے لیے وہاں کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں تو وہ مال ہے جو تمہیں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہی وہ مال ہے جس کے خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انہیں اضافہ کے طور پر اسے بڑھاتا ہے اور انہیں راہ کو ہموار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تلقین
مفصل انداز میں دوسری مطلب جو ہے اس مال کے سلسلے میں کی گئی کہ جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. ایسا نہ ہو کہ راہ خدا میں دینے کے لیے بری سی بری چیز چھانٹنے لگو اور کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز تمہیں دی جائے تو تمہارے لیے مطلب جو ہے اسے لینا تم گوارا نہ کرو گے. یعنی دوسرا مفصل مطلب جو ہے یہ ہمارے سامنے یہ مطلب جو ہے حکم آیا کہ اللہ کے راستے میں دینے کی بات آ جائے تو کہیں ایسا مطلب جو ہے حال تمہارا نہ ہو جائے کہ خراب سے خراب چیز چھانٹ کر تم دینے لگو، بلکہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے بہترین سے بہترین مطلب جو ہے چیز اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرو. وہی تمہارے اس عروج کو اور وہی تمہیں اللہ کے غضب سے اور وہی میدان حشر میں کامیابی کے دہانے پر تمہیں یہ مطلب جو ہے مال تمہیں کامیابی کے دہانے پر پہنچائے گا. اسی وجہ سے اس میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بہترین اس پارے کے اندر دی گئی کہ ایک دانہ بو اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے موجود ہوں، اس مصداق میں اس کی بڑھوتری ہوتی ہے. تمہارا مال دینے کے نتیجے میں ضائع نہیں ہوتا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا، جو کھایا وہ ہضم ہو گیا، جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، جو آگے دے دیا وہ باقی رہ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ سارا مطلب جو ہے ضائع ہو گیا. اس مصداق میں وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں تلقین کی کہ اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرو. یہی تمہارا اولین مطلب جو ہے حکم ہے اور الاولین فرض ہے جس کی ادائیگی تمہیں کرنا چاہیے. ورنہ مطلب جو ہے شیطان کے سلسلے میں اس میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بتایا گیا کہ شیطان کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے ہمیں مفلسی سے ڈراتا ہے، شرمناک قسم کے طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اسی وجہ سے لوگ مطلب جو ہے مال کے پجاری بن کے بیٹھتے ہیں، حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری بن کے رہ جاتے ہیں. مال کو دیتے ہوئے ہمیشہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا. اس سلسلے میں وہ مطلب پریشان ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شیطان کی کارستانی ہے، اس کی بات نہ ماننا بلکہ اللہ کے راستے میں دینا. اور یہی طرز عمل صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا. اسی کے نتیجے میں انہیں عروج حاصل ہوا، اسی کے نتیجے میں وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچے اور اسی کے نتیجے میں انہیں بشارتیں حاصل ہوئی. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں نیکسٹ مطلب جو ہے جو اس میں رائے دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم مال خرچ کرتے ہو تو احسان جتا کر، یہ کسی کے دل کو دکھ کر کے مطلب جو ہے مال کا خرچ کرنا تمہارے نامہ اعمال کو ضائع کرنے کی مصداق میں ہے. بلکہ مطلب جو ہے کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو احسان نہیں جتاؤ گے، کیونکہ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے اس پارے میں دی. کہا گیا کہ ایک چٹان ہے، اس چٹان پر مطلب جو ہے کچھ مٹی جمی ہوئی ہے، اگر زور سے بارش آ جائے تو پوری اس پتھریلی چٹان پر سے مٹی بہہ جائے گی اور وہاں کچھ باقی نہیں رہے گا. اسی مصداق میں تم مطلب جو ہے جو مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جہاں احسان جتاؤ گے یا پھر جہاں پر مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے کسی کو دل کو دکھ پہنچاؤ گے تو تمہارے اعمال اسی مصداق میں مطلب جو ہے بالکل ختم ہو جائیں گی اور وہاں تمہارے لیے آگے بڑھنا تمہارے لیے بالکل مطلب جو ہے بے معنی اور جہنم رسید ہونے کے لیے تیار ہونے والے مطلب جو ہے اعمال کے ساتھ تم آگے بڑھتے جاؤ گے. اسی وجہ سے مطلب جو ہے ایک مثال اور دی گئی. کہا گیا کہ ایک باغ ہے جس میں مختلف طرح سے سرسبز و شاداب مطلب جو ہے وہ باغ ہے جس میں کھجوریں ہیں، انگوریں ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں. اور وہ مطلب جو ہے تمہارا یہ حال ہے کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہارے بچے ناتواں ہیں، اور ایسے حالات میں اگر وہ باغ جھلس جائے یعنی ختم ہو جائے، فنا ہو جائے تو تمہاری کیفیت کیا ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے کہ احسان جتانے، کسی کو دل کو دکھ دے کر اگر تم راہ خدا میں مال خرچ کرو گے تو پھر اس کی مثال قیامت کے اس مطلب جو ہے میدان میں تمہاری حالت بالکل اس مصداق میں ہوگی. اسی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ تمہیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہا گیا کہ تم مال خرچ کرتے ہو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر تم کرو گے بھی تو اللہ رب العالمین اسے اجر عظیم سے بڑا چڑھا کر تمہارے لیے پیش کر دے گا کہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مطلب جو ہے خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کرنا ہے، یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں ضابطہ بتاتا ہوں. وہ ضابطہ باقاعدہ بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو مطلب جو ہے مسکین کی مد میں آتے ہیں، جن کے چہروں سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ مسکین ہیں اور ضروریات کے لیے وہ تکمیل نہیں کر پا رہے ہیں، مگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے پیچھے پڑ نہیں جاتے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور انہیں خیر و خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ان میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھ کے کام کرو. یہ اولین مطلب جو ہے فرض ہے، یہ حکم ہے
तुम्हारे लिए इस मतलब जो है कलिमे के हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह का यही हक है, और इसकी अदायगी के लिए ये काम के साथ दो आगे बढ़ोगे तो कामयाबी के दहाने पर पहुंचोगे। ये पहला हुक्म था जो मुफस्सिल अंदाज में हमारे सामने गुफ्तगू के साथ पेश किया गया। दूसरा मद इसमें पेश किया गया जो अहकाम की मद में आता है वो है सूद। सूद के सिलसिले में कहा गया कि सूद मतलब जो है जहां लोग तसव्वुर करते हैं कि ये एक तिजारत है और तिजारत में और सूदी कारोबार में कोई फर्क नहीं है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद की मट को मार देता है और फिर सदकात को नशोनुमा देता है। जहां तुम सदकात दोगे वो नशोनुमा पाएंगे और वापस बढ़कर तुम्हारे पास आएंगे, मगर सूद जहां तुम इस कारोबार के जरिए से अपने माल में इजाफा करना चाहते हो वहां तुम्हारे लिए इसमें कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी हालत ये हो जाएगी। इसमें मिसाल दी गई कि ऐसा जैसे शैतान ने तुम्हें छू लिया हो और तुम बावले हो गए हो, ऐसी कैफियत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी। इसी वजह से समझाते हैं कि सूद और तिजारत मतलब तुम समझते हो कि एक ही है, नहीं, बल्कि इस तिजारत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल करार दिया है और मतलब जो है सूद को हराम करार दिया गया है। इसको जहन नशीन करना उम्मत मुस्लिमा का अव्वलीन फर्ज करार दिया गया। इसी वजह से एलानिया तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ये हुक्म और नसीहत में दी जा रही है कि तुम्हारा काम यह है कि तुम सूद खोरी छोड़ दो और फिर मतलब जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए से तुम अपने किए हुए जो पिछले गुनाह हैं उसकी माफी के दरवाजे को पहुंचकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी नामा हुसूल कर सकते हो। कहा गया कि तुम्हें जरूरत इस बात की है कि जो कुछ अब तुम सूद खाने का मतलब कारोबार कर रहे थे उसे बंद कर दो और जो कुछ तुम खा चुके उसको छोड़ दो और जो लोगों के पास बाकी रह गया है उसे वहां पे तर्क कर दो और आगे निकलो। और अब अपने अमाल में किस तरह से मतलब जो है इस्लाह हो सकती है वो है तौबा। तौबा के दरवाजे को खटखटाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। नेक्स्ट मतलब इसी सूद के सिलसिले में तफसील बताते हुए इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नसीहत सुन लेने के बाद भी जो लोग सूद खोरी को छोड़ते नहीं हैं बल्कि उसका इस्तेमाल करते हैं और उसी मतलब जो है हर धर्मी के साथ उसे मामला मतलब जो है तय करते रहते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है ये एक मतलब जो है नंबर के जहन्नमी लोग हैं। दूसरा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर अल्लाह से ऐलान जंग कर दी है। तो जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुकाबले पे आ जाए तो तसव्वुर कीजिए कि मेरा और आपका हाल क्या होगा, क्योंकि वो ऐसी किब्रियाई वाली हस्ती है जो हर चीज उसके पास है, वो चाहे तो अता कर दे चाहे तो छीन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जो लोग सूद मतलब जो है छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक फार्मूला है, वो ये है कि तुम जो सूद लोगों पर बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। दूसरा ये कहा गया कि असल सरमाए के सिलसिले में परेशान न हो, असल सरमाए के तुम हकदार हो उसको लेना भी चाहिए, उसके लिए तुम उनके पास से मांग कर उस सरमाए से मतलब जो है फायदा उठा सकते हो। रह गया मतलब जो है सामने वाला अगर वो मतलब जो है कमजोर है और मतलब जो है उसके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो दे सके तो अल्लाह ताला ने क़वानीन इलाही के जरिए से आगाही दी कि तुम्हें थोड़ी सी मोहल्लत उसे दे देना चाहिए, उसके बाद से उसके पास से अपनी असल रकम ले लो और उससे तुम फायदा उठा सकते हो, उसे बरत सकते हो। ये है वो मुफस्सिल गुफ्तगू जो सूद के ताल्लुक से बड़ी तफसील के साथ इस बारे में बयान की गई। तीसरी मद के साथ इसमें जो बात आई वो कहा गया कि कर्ज आपस में लेन देन होती है, इसके भी मतलब जो है बाकायदा पूरे कवानीन हमारे सामने आए। कहा गया कि कवानीन मतलब जो है जो कर्ज है इसके लिए कहा गया कि जब भी किसी से कर्ज लेने की तुम कोशिशें करो तो इस सूरत में लाजिमन तौर पर तुम्हें लिखाई मतलब जो है लाजिमन करनी चाहिए ताकि मतलब जो है उस पर गवाह लोग रहे और उसके नतीजे में उसे लेने में मतलब जो है आसानी हो, वरना लिखाई पढ़ाई के बगैर जो मतलब जो है काम होते हैं उसमें झगड़े, उसमें मतलब जो है इंतकाम, उसमें नफरतें और उसमें मतलब जो है कत्ल गारत गिरी वजूद में आती है। इसलिए कानून इलाही ये है कि जब भी कर्ज का मामला हो वहां पे लेन देन के मामले में हमेशा लिखाई पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा मतलब जो है चीज इसमें बताई गई कि लिखाई पढ़ाई के लिए हर कोई मतलब जो है उसमें ये नहीं होता कि वो मतलब जो है बाकायदा तौर पर लिखा पढ़ा हो। तो ऐसी सूरत में कहा गया कि तुम्हें मतलब ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के पास तुम जाओ, वो लोग जो लिख पढ़ सकते हैं उनके ज़रिए से तुम्हें मतलब जो है लिखने के लिए उनको कहो। तो वो उनको इस सिलसिले में कहा गया कि जो लोग इस तरह से लिखने वाले मतलब जो है ताकत रखते हैं, हुनर रखते हैं, उन्हें मतलब जो है लिखने पढ़ने मतलब जो है कि मजदाक में उन्हें मतलब जो है आकर वहाँ पर लिखाई करनी चाहिए, वो पीछे नहीं हटना चाहिए। कहा गया
کہ لکھنے والا اللہ سے ڈر کر کرے, کسی میں اس میں معاملے میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ بھی قانون اس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی خود لکھ سکتا ہے تو خود لکھے, اگر وہ لکھ نہیں پا رہا ہے تو اس صورت میں کسی ولی قوم کے ذریعے سے وہ لکھائی پڑھائی لازمن کرے, تاکہ اس قرض کے معاملے میں بڑی مفصل انداز میں ان کے درمیان معاملات طے پائیں. اس کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے جب لکھائی پڑھائی ہو تو معاملات طے ہوتے ہوئے گواہ کا ہونا شرط اول ہے. کہا گیا کہ گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ کہا گیا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے, 2 مرد یہاں پر گواہ ہونے چاہیے. کہا گیا کہ اگر مرد میسر نہیں آ رہے ہیں تو 2 عورتیں اور 1 مرد کے مصداق میں اس گواہی کے ساتھ اس معاملات کو طے کرنے کی ضرورت ہے. کہا گیا کہ معاملہ چھوٹا ہو چاہے معاملہ بڑا ہو, ہر معاملے میں لکھائی پڑھائی شرط اول ہے. یہ حکم اللہ رب العالمین انسانیت کو دیتا ہے اس دنیا کو برتنے کے لیے. نیکسٹ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں کاتب لکھتا ہے تو وہاں اس کو نہ ستایا جائے, نہ اسے دھمکایا جائے, اور نہ ہی اسے رشوت دے کر اسے غلط کام کی طرف اسے ابھارا جائے, ورنہ جو کچھ کام ہوں گے وہ تمام کے تمام گناہ کے ارتکاب کی مد میں قبول کیے جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سفر کی حالت میں اگر کسی قرض کی ضرورت پڑ جائے تو ویسی صورت میں کوئی گواہ میسر نہیں آتے ہیں تو اس وقت معاملات کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کوئی چیز رہن کے طور پر رکھ کر تم مال کو حاصل کر سکتے ہو اور اس قرض کے ذریعے سے اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہو. نیکسٹ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارا اس طرح عہد کے نتیجے میں تم کسی کی امانت کا استعمال کرتے رہتے ہو تو وہاں تمہیں امانت کے لوٹانے میں بھی ذرا ہچکچانا اور دیری کرنا اور اسے ستانا بالکل اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. تمہیں اس معاملے میں صحیح رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ سے ڈر کر اور اس کی پکڑ سے بچ کر اس کام کی تکمیل انجام پانا چاہیے. نیکسٹ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ تیسری جو حکم اس میں آیا ہے وہ ہے عہد یا پھر خصموں کی سلسلے میں آیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کسی بات کی دلیل کے طور پر قسمیں اور عہد اسے کرنے کی کوشش نہ کرو. اس کے لیے قسمیں کھا کر جھوٹے انداز میں اس کی کرنا اور پھر غلط روح کے ساتھ اسے انجام پذیر کرنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اسی وجہ سے اشارتاً اس میں کہا گیا کہ عہد کے بعد اس کو عہد جو کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اسے تھوڑی قیمت پر دنیا کی تھوڑی چاہ پر اسے بیچ نہ ڈالو, ورنہ اللہ تمہیں پکڑنے میں دیر نہیں لگائے گا. اس وعدے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وعدہ پورا کرو اور برائی سے بچتے رہو. اللہ رب العالمین کو محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں اس وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرنے والے لوگ ہیں. اب اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ کیا اب لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنانے پر راضی ہو گئے ہیں؟ اسی وجہ سے یہاں بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کو نصیحت کی گئی کہ دیکھو یہاں پہ بنی اسرائیل کی تاریخ تمہارے پاس ہے. ان کا حال یہ تھا کہ جہاں دنیا نے انبیاء کرام کے اتنے سارے مبعوث ہونے کے باوجود کیوں بگڑ گئی؟ کہا گیا کہ ان کا یہ حال تھا کہ ان کے اندر دین سے ہٹ کر مختلف طریقے انہوں نے ایجاد کیے. پہلی چیز. نمبر دوسرا کہا گیا کہ علم آ جانے کے بعد ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگ گئے. تیسری کہا گیا کہ یہ احکام ہدایت سے منہ موڑنے لگ گئے, نہ کتابیں انہوں نے پڑھی اور نہ اس پر رجوع اللہ ہوئے. چوتھی چیز کہی گئی کہ اگر انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تو یہ فریق منہ موڑ جاتے, جو میرا اور آپ کا حال ہے کہ یہاں اللہ کے راستے کی طرف بلایا جائے, اس کے پروگرامز کی طرف بلایا جائے تو اس کے مقابلے میں بازار جانا, میلوں میں جانا, عرسوں میں جانا اور پھر شادیاں براتوں میں وہاں گھومنا تو آسان ہو جاتا ہے, مگر اللہ کے راستے کی طرف نہیں آتے. یہی بگاڑ کی راہ اللہ رب العالمین نے بتائی. اور یہ بھی کہا کہ لوگ بے جا قسم کی امیدیں لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, جیسا عیسائیوں نے کہا کہ ہم برگزی انبیاء کرام ہمارے پاس آئے اس وجہ سے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, اور عیسائیوں نے کہا ہم عیسائی ہیں اس وجہ سے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. اب امت مسلمہ کا یہ حال ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہمارے لیے شفاعت لے آئیں گے, اس وجہ سے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ بے جا قسم کی امیدیں انسانوں کو تباہ کر دیتی ہیں اور بگاڑ کا راستہ لے آتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ سب بندگی کرنے والے لوگ تھے اور اللہ کا پیغام عوام الناس تک پہنچانے والے لوگ تھے. اللہ کی ذات ہے جو انسانوں کو پیدا کرنے کی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ماؤں کے پیٹ سے
ڈالنا کس طرح ہے، ایک بوند سے انسانوں کی زندگی بنا سکتا ہے، اسے کڑیل نوجوان بنا سکتا ہے. یہ ہے وہ کبریائی جسے انبیاء کرام نے سمجھا تھا اور اس حقانیت کے ساتھ انہوں نے عوام الناس تک پہنچا تھا اور حقانیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. تمہیں بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کفر اور انکار اور سرکشی اختیار کرنے والوں کو سزا دے گا اور ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا. سن لو اے لوگوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر مطلب جو ہے مقتدرت سے بڑھ کر کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ تم پریشان ہو جاؤ کہ ہم یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ہم کر نہیں پاتے. نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین تمہاری مقتدرت جتنی ہے، تمہاری طاقت جتنی ہے، اتنی ہی تمہارے اوپر وہ ذمہ داری ڈالتا ہے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے نیکسٹ جو اس میں بات کہی گئی وہ ہے کفر کرنے والوں کے لیے سزا مطلب جو ہے متعین طور پر بتائی گئی. کہا گیا کہ انہیں جہنم ملے گی یا پھر انہیں سزا ملے گی، اللہ کا غضب ملے گا، عذابات میسر آئیں گے اور ذلیل کرنے والی سزائیں ان کے لیے تیار رکھی گئی ہیں. اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اس روئے زمین میں مطلب جو ہے جو اللہ کے راستے میں مطلب جو ہے نیک ہو جائیں گے تو ان کے لیے جنتیں ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے بشارتیں ہیں اور پھر ان کے لیے آرام دہ زندگی ہے اور ان کے نام اعمال میں اضافے کی مطلب جو ہے بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کرنے والے لوگ ہیں، جو احکام و ہدایات کو نہ مان کر اسے روگردانی کرنے والے لوگ ہیں، جو قوانین الہی کتاب اللہ کے طور پر تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ اس دنیا سے نکل کر تم میرے پاس آ جاؤ گے. وہاں تم مجھے روئے زمین بھر کر سونا مطلب جو ہے فدیے میں دے کر اگر بچنا چاہو گے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ معاف بھی نہیں کرے گا. جب ایسی حالات ہے تو بہتر اسی میں ہے کہ اپنے نام اعمال کی اصلاح کر لو. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہاری نجات ہے. اور اس کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیے، اللہ رب العالمین ان گنہگار بندوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو کہ جو لوگ مطلب جو ہے اللہ کے غضب سے اور اس کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں وہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرز عمل کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرف پلٹنے والے لوگ ہیں. ان کے سلسلے میں دو دعاؤں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا، اس کو میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. دعا جو نیک کردار لوگ ہیں جو واپس اللہ کے دین کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بھول چوک میں جو قصور ہو گئے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں گرفت سے بچا لے. اے مالک جو بوجھ ہم پر تو نے ڈالا ہے، ہم سے پہلے جو لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، درگزر کا رویہ اور رحم فرما، کافروں کے مقابلے میں پامردی مطلب جو ہے اور مدد عطا فرما. اور پھر دوسری طرف دوسری دعا مطلب اس طرح پیش کی گئی کہ وہ لوگ جو نیک کردار لوگ ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے. یہ تمام باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان تمام باتوں کے نچوڑ کے بعد اس پارے کے اختتام پر پہنچتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان تمام باتوں کا اشارہ میں تمہارے لیے گائیڈ لائن کے طور پر قرآن مجید تمہارے طرف بھیجا ہے. اور اس سے پہلے انبیاء کرام کو بہت ساری کتابیں کہے تورات، انجیل اور زبور کی شکل میں انہیں عطا کی تھی. یہ وہ گائیڈ لائن ہے، یہ وہ کسوٹی ہے جو انسانوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، اللہ رب العالمین کے غضب سے بچاتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارتیں سناتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رہنمائی عطا کرتی ہے، اس راستے میں چلنا ان کے لیے آسان کر دیتی ہے. یہ کسوٹی ہے جو حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دیتی ہے. اب جو لوگ اس راہ راست سے نجات پانا چاہتے ہیں تو وہ راہ راست پانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہی گائیڈ لائن ان کے لیے سود مند ہوگی. اور جو مطلب جو ہے اس سے فرار چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ ان کا انکار اور ان کی نافرمانی انہیں جہنم کی طرف لے جا کر چھوڑ دے گی. محترم سامعین کرام، یہ وہ خلاصہ تھا، یہ وہ اہم باتیں تھی جو اس پارے 3 میں مطلب جو ہے تفصیلات کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آئی. نچوڑ کے طور پر جو اہم ترین باتیں ہیں وہ احکام الہی کی مد میں ہیں. پہلی چیز کہی گئی کہ مال کی محبت تمہیں تباہ کر دیتی ہے، اسے خرچ کرنے کی کوشش کرو، اور جو خرچ کریں گے وہ میرے اور آپ کے لیے قبر کا نور بن کر مطلب جو ہے وہ اجالا پیدا کرے گی. دوسری چیز اس میں کہی گئی کہ معاملات طے کرتے ہوئے ہمیشہ مطلب جو ہے گواہوں کی جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی قوانین الہی کو مطلب جو ہے مد نظر رکھ کر جو کام کریں گے اللہ کی نظر میں قبول ہوگا. جھوٹے وعدے قسمیں کرنا انسانوں کو تباہی کے بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے. اور مطلب کہا گیا کہ تمہیں مطلب جو ہے جو معاملہ طے کرنا ہے وہ معاملہ طے کرتے ہوئے وہی طریقہ اپناؤ جو انبیاء کرام نے اپنایا تھا، وہی طریقہ مطلب چلو جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو دیتا ہے. اور اس کسوٹی کو جتنا مضبوط پکڑیں گے وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچیں گے. اس قرآن مجید کو جو تاہوں میں سجا کر اس پر دھول
جما کر اسے مطلب بھول جائیں گے یا صرف اسے ہجے والی کتاب بنا کر چھوڑیں گے تو یقین جانیے کہ یہ کتاب نہ میری اور آپ کی کسوٹی ہوگی، نہ رہنمائی ہوگی، نہ مطلب جو ہے جنت کی طرف یہ لے جائے گی اور نہ راستوں کو ہموار کرے گی۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو گائیڈ لائن کے طور پر اس بارے میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، اس قرآن پر تدبر کرنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اسی مصداق میں اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔